السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، تقریباً حیدرآباد، تلنگانہ بلکہ ہندوستان بھر میں اور دیگر علاقوں میں بھی مجھے اس نظریے سے جانا جاتا ہے کہ میں حکومت کے ہر غلط کام کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے اوپر احتجاج کرتا ہوں، جو ہر شہری کا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں حکومت ہماری بھلائی کا کوئی کام کرتی ہے تو ہم اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس کی سراہنا بھی کرتے ہیں۔ تو آج میں خصوصی طور پر اب اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے، لیکن میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج میں بہت بے انتہا خوش ہوں، اس لیے کہ آج ہمارے ریاست کے ائمہ مؤذنین کے لیے 3 مہینے کا اعزازیہ جاری ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ائمہ مؤذنین کی زبوں حالی پر رحم فرمایا اور صاحب اقتدار لوگوں کے دلوں میں ہدایت پیدا کیا، اور حکومت تلنگانہ نے باوجود ایک اہم بات ہے کہ اس وقت الیکشن کوڈ چل رہا ہے، اور ہم تو بالکل امید ہم چھوڑ چکے تھے کیونکہ اب الیکشن کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سید عظمت اللہ حسینی صاحب، ماشاءاللہ آپ کا جیسا نام ہے اور آپ نے اسی طریقے سے اپنے نام کی عظمت کو برقرار رکھا ہے۔ اللہ کا نام ہے، عظمت والا نام ہے، اور آپ سادات حسینی ہیں، تو یقیناً ہر سادات حسینی کا دل نرم ہوتا ہے اور ہر مومن کے لیے ان کا دل تڑپتا ہے۔ تو الیکشن کوڈ ہونے کے باوجود بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے حکومت سے ٹھوس بنیادی طور پر نمائندگی کیا، اور اس نمائندگی کے پیچھے ہمارے کانگریس کے سینئر اور اسٹیٹ کے جنرل سیکریٹری محترمہ عظمیٰ شاکر صاحب کی بھی تڑپ اور جستجو اس میں شامل رہی، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے ہمارے پاس جو راشن کٹ تقسیم کیے اور ائمہ مؤذنین سے جو انہوں نے گفتگو کی، اور جب ان کے سامنے یہ حقیقت سامنے آئی کہ 5,000 6,000 7,000 8,000 روپے ائمہ مؤذنین کے مساجد میں ان کو مشاہرے ملتے ہیں تو وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے اعزازیہ ایک نعمت غیر مترقبہ یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ رمضان کے اس آخری عشرے میں 3 مہینے کی رقم ملنا، یعنی 15,000 روپے ایک امام مؤذن کو ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں ہمارے چیئرمین صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ محترمہ عظمیٰ شاکر صاحبہ جو جنرل سیکریٹری ہیں اسٹیٹ کے کانگریس کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی بھی تڑپ دیکھنے لائق تھی، انہوں نے دوسرے دن ہی وقف بورڈ پہنچ کر ہمارے چیئرمین صاحب سے انہوں نے گفتگو کی اور الحمدللہ کارروائی کو آگے بڑھایا، اور اس میں ہمارے CEO جناب خواجہ معین الدین صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وقف بورڈ سے جہاں سرحد سے کارروائی ہونی چاہیے وہ کام یہاں پر ہوا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سالہ دور میں جب بھی الیکشن کوڈ آیا یہ اعزازیے روک دیے گئے تھے، کیونکہ اعزازیہ ایک تحفہ ہوتا ہے، یہ تنخواہ نہیں ہے۔ تنخواہیں جاری رہ سکتی ہے لیکن تحفے کو روک دیا جاتا ہے، الیکشن کوڈ میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے چیئرمین صاحب اور ہماری ریاستی سرکار یہ کون سے نقطے کو سامنے لاتے ہوئے انہوں نے یہ جاری کیا ہے، 14,000 ائمہ مؤذنین، 14,000 سے زائد۔ یہاں پر تفصیل میں آپ کو بتلاتے چلوں، جنوری، فروری اور مارچ، یہ 3 مہینے کے اعزازیے جاری ہوئے ہیں۔ جنوری کے 14,213 ائمہ مؤذنین کو،
اور فروری کے 14,351 ائمہ موزنین کو اور مارچ کے 14,556 ائمہ موزنین کو یہ اعزازیں جاری ہوئے۔ اب جو 17,000 کا ٹارگیٹ ہے وہ ابھی دفتری کارروائی چل رہی ہے، کیونکہ کئی ائمہ موزنین کا رد و بدل کا معاملہ چل رہا ہے، بینک اکاؤنٹوں کا معاملہ چل رہا ہے، آدھار کارڈوں کا معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور یہ چیئرمین صاحب سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یقیناً آپ اپنی نگرانی میں باقی جو 17,000 ائمہ موزنین کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو آپ پورا کریں گے۔ اور میں چیئرمین صاحب کو بھی میں فون پر میں ان کو بھی جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کیا ہوں اور مبارکباد دیا ہوں، اور یہ خوشخبری بھی سنایا ہوں کہ ہمارے ریاست کے ائمہ موزنین آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور میں اس پیام کے ذریعے میں ریاست کے تمام ائمہ موزنین سے میں خواہش کرتا ہوں کہ تاخیراتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی صاحب کی صحت کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے نا آپ دعا فرمائیے، محترمہ عظمیٰ شاکر صاحبہ کے لیے آپ دعا فرمائیے، جن کی محنتوں کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے آج آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا رقم آئی ہے۔ اور ہم حکومت تلنگانہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ اگر اپنے عوام کو خوش رکھیں گے، حقدار کو حق دیں گے، تو آپ کو پھر جو ہے نا اقتدار سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن ہم جہاں پر اچھائی کی تعریف کرتے ہیں تو وہیں پر اگر ہماری حق تلفی ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ مسائل پر گفتگو کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، اور یہ جمہوریت کا تقاضا ہے۔ ہم ذاتی طور پر ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، اور مخالفت کریں گے بھی نہیں۔ ہماری گفتگو مسائل پر ہوں گی اور ہمارے حق پر ہوں گی۔ تو میں حکومت تلنگانہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے چیئرمین وقف بورڈ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، CO صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں ہمارے محترمہ عظمیٰ شاکر صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اور تمام ائمہ موزنین سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ ان حضرات کے لیے نمازوں میں دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا مزید ان سے ایسی خدمت لیتے رہیں۔ اور میں محترمہ عظمیٰ شاکر صاحبہ کے لیے آپ لوگ یہ دعا کیجیے کہ حکومت میں ان کو بھی جو ہے نا کوئی کلیدی عہدہ ملے، کیونکہ یہ ملت کا درد رکھنے والی محترمہ ہے۔ یہ ان کا تعلق کشمیر سے ضرور ہے، لیکن یہ تلنگانہ کی بہو ہے، یہ کشمیر کی بیٹی ہے، تلنگانہ کی بہو ہے، یہ تو ان کا حق ہے۔ اور یہ واحد خاتون ہے جو کانگریس میں جو مسلم مسائل کے اوپر کھلی طور پر یہ جدوجہد کرنے والی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے کام کرنے والوں کو کلیدی عہدہ دینا چاہیے، کوئی کارپوریشن دینا چاہیے، کوئی ایسا کام دینا چاہیے جس سے یہ عوام کی خدمت کر سکے۔ میں پھر ایک بار حکومت تلنگانہ کا سب کا میں جو نا شکریہ ادا کرتا ہوں۔